بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم اسی پچھلے ٹاپک کو تفسیر سے متعلق والے کو آگے تھوڑا سا بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس دائرۂ کار تک لے جائیں جس دائرے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس انکوائری کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ دیکھیں، علم کی دنیا بہت مختلف دنیا ہوتی ہے، وہ مفروضوں کی دنیا نہیں ہوتی کہ آپ فرض کر لیں گے تو آپ کا فرض کی ہوئی چیز علم نہیں بن جائے گا۔ آپ جن مفروضات کی بنیاد پر اپنے علم کی عمارت کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ان مفروضات کا اچھے طریقے سے جائزہ لے لیں، کیونکہ ہماری یہ عادت ہی نہیں رہی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے متعلق غور و فکر کریں کہ علم کی دنیا کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ ہم خالصتاً علمی بنیادوں پر ان سوالوں کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس تاریخ میں جتنا کچھ بھی لٹریچر خاص طور پر تفسیر کے نام پر پروڈیوس ہوا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن بیان ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان یہ سمجھنے میں کامیاب ہوں کہ ہمارا تفسیری لٹریچر ہمیں کیا دے رہا ہے، ہم تک کیا پہنچا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن مجید پر نہ لکھی گئی ہوتی تو تب بھی علم تفسیر پر بطور ایک ڈسپلن غور و فکر کرنا آپ کی ایک ذمہ داری تھی، لیکن جب یہ قرآن مجید پر لکھا گیا، کچھ قرآن مجید پر حاشیہ نگاری کی گئی، قرآن مجید کی تفسیر بیان کی گئی، تو اب بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ تفسیر سے ہم تک پہنچا کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ تفسیر کے بنیادی اصولوں میں جن جن اصولوں کو بھی پیش نظر رکھا گیا، اس کے نتیجے میں جو بھی تفسیر آئی ہے اس سے کوئی نہ کوئی فرقہ وجود میں آیا ہے، کوئی نہ کوئی فرقہ وجود میں آیا، اور ہر تفسیر کسی نہ کسی فرقے کے جواز کے لیے لکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، اس کے اندر اخبار آئے ہیں، احکام آئے ہیں۔ اخبار کی کیا تفسیر آپ نے کرنی ہے؟ وہ علم اللہ ہے، علم اللہ ہے، اللہ کا علم ہے جو آپ تک آیا ہے، وہ انسان کا علم نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنی کسی علمی استعداد سے حاصل نہیں کیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچا دیا ہے۔ جن لوگوں کو اب قرآن مجید کی تفسیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا واقعتاً آپ قرآن مجید کو اسی دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ واقعتاً قرآن مجید کے ہی مقصد کو آسان تر انداز میں بیان کر رہے ہیں؟ آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، جب آپ متن کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ متن کا مقصد کچھ اور ہے، متن کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے، تفسیر کچھ اور بیان کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ جو کے دو دانے ہیں، انہیں دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی تو کوئی کوشش کریں، ان دونوں کو کسی ایک مقام پر تو لے آئیے، کم از کم ہمیں بھی پتہ چلے کہ علمی اعتبار سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ تفسیر ہے تو کس اعتبار سے ہم اسے تفسیر کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لکھی گئی ہے، لوگوں کو قرآن مجید سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے، تو قرآن مجید کو سمجھانے کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ آپ واقعتاً قرآن مجید ہی سمجھا رہے ہوں، تو پھر آپ واقعتاً قرآن مجید کی تفسیر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی بات پہنچا رہے ہیں جس کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے، یا مصنف جس مقصد کو آپ تک نہیں پہنچانا چاہ رہا، آپ اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر کیوں حاشیہ نگاری کر رہے ہیں؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پر کسی طرح کی حاشیہ نگاری فرماتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن فرقہ وارانہ ذہن جب اس سمت پر آتا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مصنف بڑا عالم ہے یا مفسر بڑا عالم ہے، مصنف زیادہ قادر الکلام ہے یا مفسر زیادہ قادر الکلام ہے، ان دونوں میں زیادہ قادر الکلام کون ہے؟ اگر آپ نے علمی وقار میں رہتے ہوئے اور
علم کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے تو پھر آپ پر یہ ضروری واجب ہے کہ آپ یہ بیان کریں نا کہ واقعتاً آپ قرآن مجید کا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قادر الکلام ہیں، آپ اللہ کے مقصد کو زیادہ آسان بیان کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی کوئی قدرت رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کو انسان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ پھر تو خدا کے ساتھ بیٹھیے، آپ اس سیٹ پر بیٹھیے جس سیٹ پر وہ متکلم بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ترجمہ ہو یا تفسیر ہو، ہمیشہ مترجم اور مفسر متکلم ثانی ہوتا ہے، دوسرا متکلم ہوتا ہے۔ پہلا متکلم اور یہ دوسرا متکلم ہے۔ دوسرے متکلم کی حیثیت سے آپ دوسروں تک ایک بات پہنچا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے اس دین میں کسی قسم کی مداخلت کرنے سے پہلے اپنی اس اہلیت کو جج کر لیں، جس اہلیت سے آپ علم اللہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ علم اللہ کے اندر کوئی حصہ نہیں ڈال سکتے، وہ اللہ کا علم ہے، وہ آپ اور آپ کی اوقات سے بہت بڑی چیز ہے۔ بحیثیت انسان کے میری کوئی اوقات نہیں کہ میں علم اللہ کے دائرے کو وسیع کر سکوں، میں علم اللہ میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن دے سکوں، ایسا کچھ نہیں کر سکتا میں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اس علم کی طرف بڑھیں، آپ ایک علمی دیانت کا مظاہرہ کیجئے اور ان اصولوں پر توجہ دیجئے جن اصولوں کے تحت ایک علم بنتا ہے۔ صرف سنجیدگی سے بات کرنا اور سکون سے بات سن لینا اور سکون سے جواب دے دینا علم نہیں ہوتا۔ علمی انکوائری میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں اس بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کو اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔